السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے تسی کارکن کے بارے میں. تسی کارکن کون ہوتا ہے, اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہوتی ہے, اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں. تسی کارکن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو معاشی فعال حضرات کے رویے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے. مثبت تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ وہ ان کو سکھاتا ہے کہ آپ کے کون کون سے پرابلمس ہیں اور آپ نے ان کو کیسے حل کرنا ہے. جب فارمرز ان پرابلمس کے سلوشن پہ فوکس کریں گے, ان پہ عمل پیرا ہوں گے, تو مثبت تبدیلیاں آئیں گی نا. اگر وہ یہ سمجھائے گا کہ سر دن میں آپ نے جانور کو کھلا پانی جو وہ دینا ہے, رات میں بھی یہ نہیں کرنا کہ ایک ٹائم صبح پانی پلا دیا یا شام ٹائم پانی پلا دیا, سارے دن میں اس کو پانی پھر نہیں دینا. اور جب آپ جانور کو کھلا پانی دے دیں گے, جب اس کا مرضی ہوگی, دل کرے گا وہ پانی پی لے گا, تو اس سے کیا ہوگی؟ پروڈکشن امپروو ہوگی نا. تو اگر وہ فارمرز کے رویے میں مثبت تبدیلی لائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو فارمرز ہیں جن کو وہ تسی کارکن سمجھا رہا ہے ان میں بھی مثبت تبدیلیاں آئیں گی. اور وہ مثبت تبدیلیاں کیا ہیں؟ وہ اپنے جانوروں اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں گے, اپنے اینیملز کی پروڈکشن کو بھی انہانس کریں گے, اور جو کراپس ہیں ان کی پروڈکشن کو بھی انہانس کریں گے. جب پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی تو یہ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. تسی کارکن جو ہے اس کو امور حیوانات اور تحقیقی اداروں سے بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے. دیکھیں, اگر وہ آپ کو بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ جانور کو یہ بیماری ہے تو اس کا حل یہ ہے, یا جانوروں کو آپ اس طریقے سے فارم پہ رکھیں, ان کو اچھے طریقے سے مینیج کریں, ٹھیک ہے, تو آف کورس اس کے پاس نالج ہوتا ہے. دوسری چیز, جو نیو اپڈیٹس ہوتی ہیں, نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے, تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے. جیسے اب یہ دیکھیں, اب ڈی ڈی ایل آفس ہے, اے ڈی ایل آفس ہے, کیا ہوتا ہے؟ جو بھی نئی بات آتی ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے. جتنے بھی اے پی وی اوز ہوتے ہیں, وی اوز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں, اور وہ اپنے جو اے آئی ٹی وغیرہ ہیں, وی ایز وغیرہ, ان کو بتاتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, اور ساتھ میں ایکسٹینشن سروسز جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں بندے, ان کو پتہ چلتا ہے, اور دین کیا ہوتی ہے, وہ بات فارمرز تک چلے جاتی ہے. تو کیا ہے کہ ان کا ایسے جو تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں جو کہ نیو ٹیکنالوجیز کو بنا رہے ہیں, جیسا کہ ہمارے پاس کافی زیادہ ایسے ہیں بھی, ٹھیک ہے, ایوب ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے جہاں پہ کافی چیزیں نیو ڈیولپ ہوتی ہیں, اور وہ وہاں پہ جو ورکر کام کرتے ہیں, جو ایکسٹینشن سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں, اور وہ وہاں سے نیو انفارمیشن لیتے ہیں, نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان سے گائیڈ لائنس وہ لیتے ہیں. اگر وہی گائیڈ لائنس وغیرہ وہ آپ کو دیں گے, یا وہ تسی جو کارکن ہے انہیں گائیڈ لائنس کو وہ فارمرز کو دے گا, تو اس سے کیا ہوگا؟ جو فارمرز کا نالج ہے وہ بھی امپروو ہوگا, اور تسی کارکن کا نالج بھی امپروو ہوگا. اس کے علاوہ جو معاشی فعال حضرات ہیں یا پھر کسان ہیں جو کہ فارمنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ اینیمل کی فارمنگ کر رہے ہیں یا پھر جو کراپس وغیرہ ہیں وہ اگا رہے ہیں, وہ معاشی فعال حضرات ہیں یا پھر کسان ہیں, تو جو ہوتا ہے تسی کارکن ان سے ان کا مسلسل رابطہ ہوتا ہے. مسلسل رابطہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو جو بھی اپ کمنگ ان کے پرابلمس آتے ہیں ان کو ان کا سلوشن مل جاتا ہے, ان کا حل مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل ایک فارمر ہے, اس کا کوئی پرابلم آ رہا ہے, ایک تسی کارکن اس کو بتا رہا ہے, اور وہ نالج کہاں سے لے رہا ہے؟ کسی تحقیقاتی ادارے سے, تو وہ اندر میں ایک کس چیز کا رول ادا کرتا ہے؟ ایک پل کا, یعنی کہ ایک جو ایجنٹ ہوتا ہے نا, اس کا وہ رول ادا کر ہوتا ہے کہ کیا ہے, وہ تحقیقاتی ادارے سے علم کو پکڑتا ہے اور فارمر تک اس علم کو بھیج دیتا ہے. تو وہ ایک پل کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے, ایک ایجنٹ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے, اپنی جو سروسز ہوتی ہیں اس کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فارمرز کے علم میں اضافہ ہو, ان کو گائیڈ لائنس ملے, اور وہ اپنی جو اینیملز کی پروڈکشن یا پھر کراپس کی پروڈکشن اس کو بڑھا سکیں. اب تسی کارکن کا کردار کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا تسی کارکن ہوتا کون ہے. اب اس کا رول کیا ہے؟ تسی کارکن تسی پروگراموں کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جو بھی پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں جن کو کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے, وہ ساری ان چیزوں کو منصوبہ بندی کرواتے ہیں کہ کہاں پہ کس چیز کی کمی آ رہی ہے, کہاں پہ کن فارمرز کو کس جو موضوع اس کے متعلق گائیڈ لائنس دینی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے پاس بہت زیادہ مقاصد ہوتے ہیں, ان مقاصد کی وجہ سے وہ جو علم ہے وہ لوگوں تک
تک پہنچاتا ہے, مویشی پال حضرات تک پہنچاتا ہے, کسانوں تک پہنچاتا ہے. اور جب وہ کسان یا پھر مویشی پال حضرات اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, اس کو فالو اپ کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں. اور جب پروڈکشن بڑھے گی, لوگوں کا لیونگ ہڈ اچھا ہوگا, ان کے رہنے سہنے کی چیزیں ان کے پاس زیادہ اویلیبل ہوں گی. دیکھیں اگر انہوں نے ریئرنگ کی ہے جانوروں کی تو سیل تو کریں گے, سیل کرنے سے کیا انکم آئے گی, انکم آنے سے کیا ہوگا, ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تو جو ہوتا ہے یہ کارکن, وہ لوگوں کا معیار زندگی اچھا بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے, ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی ولیجرز ہیں یا دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کو ان کے مسائل سے مکمل آگاہی ہو. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک کارکن ہے, اس کے پاس نا 3 ایریاز ہیں, 3 علاقے ہیں. اس کے پاس جنڈیالہ علاقہ ہے, اس کے پاس شیروکی والا, اس کے پاس 3 علاقے ہیں. اب اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنڈیالہ شیرخان میں جو لوگ رہتے ہیں نا, ان کے کون کون سے معاملات ہیں, ان کو کون کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش آ رہے ہیں. جو شیروکی والے ہیں ان کے کون سے مسائل ان کو درپیش آ رہے ہیں. جب ان کو ان کے مسائل سے آگاہی ہوگی نا, تو وہ ان سے مسلسل رابطے میں رہے گا, اور ان کے جو بھی پرابلمز ہوں گے ان کے سلوشن کا ان کو حل بتائے گا. اس کے علاوہ کیا ہے, وہ ان کے غم اور خوشی میں بھی شرکت کرے گا. جب وہ شرکت کرے گا کیا ہوگا, ایک بانڈنگ بن جائے گی, لوگوں کے ساتھ ایک بانڈنگ بنے گی. لوگ ایزیلی اپنا جو پرابلم ہے اس کو بتا سکیں گے, ہیزیٹیشن محسوس نہیں کریں گے کہ ہم اس کو کیوں بتائیں, ہمارا معاملہ ہم خود حل کریں گے. نہیں, جب وہ ان کے ساتھ ایک بانڈنگ بنا لے گا تو اس سے وہ ایزیلی ان کے جو پرابلمس ہیں ان تک پہنچ سکے گا اور ان کا حل ان کو بتا سکے گا. اسے دیہاتی اقدار, رسم و رواج اور طریقے زندگی سے بھی مکمل آگاہی ہو. آف کورس اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں, ان کا کیا طرز عمل ہے رہنے کا, تو وہ کیا کرے گا, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. لیٹس سپوز ہم سمپل ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. اب جو گاؤں میں زیادہ لوگ رہتے ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں, ایسے ہی ہے. اب جو شہر میں رہتے ہیں وہ انگلش بھی بول لیں گے, پنجابی بھی بول لیں گے, اردو بھی بول لیں گے. اب ایک کارکن ہے, وہ فارمر کے پاس جائے اور اسے انگلش میں ساری باتیں کرے, تو کیا اس کو سمجھ آئے گی؟ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس زبان میں بات کرنی ہے. اگر وہ پنجابی بول رہا ہے تو اس نے پنجابی میں بات کرنی ہے. اگر وہ اس سے انگلش میں بات کر رہا ہے تو اس نے انگلش میں ہی بات کرنی ہے. کیونکہ اگر وہ سیم زبان میں اس سے بات کرے گا تبھی وہ اس کو اس کا جو مسئلہ ہے اس کا حل بتا پائے گا. اگر اس کو اس کا مسئلے کا حل ہی نہیں بتایا تو اس کی انگلش بولنے کا اور اردو بولنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب مسئلے کا حل نہیں نکلا تو بولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری, وہ فارمرز کیا کرتے ہیں, انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے, بعض نے دھوتی اور شرٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے, اور اگر یہ شہری بابو بن کے پینٹ شرٹ پہن کے چلا جائے گا, انہوں نے کہنا تھا ممی ڈیڈی بچے انہوں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے یہی بولنا ہے. اور وہ اس کی جو کئی ہوئی باتیں ان پہ اتنا کنسنٹریشن نہیں دیں گے, اس کو اچھے سے فالو اپ نہیں کریں گے. تو اس کو یہ جتنی ان کا جو رہن سہن ہے, طرز عمل ہے زندگی کا, ان کے جو رسم و رواج ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. اسی کارکن کے پاس جو دیہات کے لوگ ہیں, کسان ہیں, خاندان ہیں, ان کے مکمل جو ہے نا معلومات ہوتی ہے, اور وہ ان کے مسائل اور ضرورتوں کا بھی اس کو گہرا علم ہوتا ہے کہ ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں, ان کی کیا کیا ضروریات ہیں. اس کے علاوہ اجتماعی حیثیت میں گروپوں کی شکل میں کام کرنے کا جو شوق ہے وہ ان میں یہ اجاگر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جو علم ہے یا ان کا جو ان میں اعتماد پیدا ہو, اور وہ اچھے سے اپنا جو کام ہے یا اپنے جو مسئلے ان کا حل نکال سکے. ابتدا میں کیا ہوتا ہے, گروپ قائم کر کے وہ اپنی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو سر انجام دیتا ہے. دیکھیں سٹارٹ میں اس نے کیا کیا, اس نے کام شروع کیا. اب ایک ٹائم میں وہ ایک گروپ بنائے گا, پہلے ایک بندے کو اکٹھا کرے گا, پھر 2 کو, پھر 3 کو, پھر ایک گروپ بنائے گا, ان سب گروپس کے لوگوں کو بتائے گا, اور وہ جو گروپ کے لوگ ہیں وہ اپنے ہی ساتھ والے بھائیوں کو بتائیں گے. جیسے عورتوں کی باتیں ہیں نا کہ ایک عورت کو بات بتا دی وہ پورے محلے میں آرام سے پھیل جاتی ہے, ایسے کیا وہ ایک نا گروپ بنائے گا ابتدا میں. اوکے, سیکنڈ چیز کیا ہے, موقع کی مناسبت سے بہترین طریقہ علم استعمال کرتا ہے.
بہترین طریقے علم استعمال کرے گا تو ہی وہ فارمرز کو گائیڈنس پرووائڈ کر سکے گا، ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل بتا سکے گا۔ معاشی پل حضرات کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کراتا ہے تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اگر وہ یہ بتائے گا، جیسے ہمارے پاس چلو ٹیکنالوجی کی تو نہیں بات، تو ہم سائلج کی اگر بات کرتے ہیں، پہلے فارمرز سائلج نہیں بناتے تھے، لیکن اب کے جو فارمرز ہیں وہ سائلج بنانے لگ گئے ہیں۔ اس کا مین مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے پاس کراپس ہیں جو ویسٹ ہو رہی ہیں، آپ ان کو جب وہ زیادہ اویلیبل تھی، کوانٹٹی ان کی ہائی تھی، تب آپ نے ان کو سٹور کر لیا، ویسٹ ہونے سے بچا لیا، اور آپ نے ان کو اس ٹائم میں استعمال کر لیا جب آپ کے پاس چارے کی قلت تھی کہ پھر کمی تھی۔ معاشی پل حضرات کو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی صورتحال سے آگاہ کرنا، یہ بھی چیز بہت اچھی ہے، ان میں شوق اجاگر کرنا کہ آپ جو ہیں وہ اچھے سے کام کریں، ٹھیک ہے، اور ایسی جو کراپس ہیں ان کو اگائیں، یا اینیملز کی جو پروڈکشن ہے اس کو دیکھیں، تاکہ آپ ایسی بریڈز کو پال سکیں جو زیادہ سے زیادہ دودھ دیتی ہیں یا پھر گوشت پیدا کرتی ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس فریزین ہے، ہم کیوں پال رہے ہیں، اس کی کیوں ریئرنگ کر رہے ہیں، دودھ زیادہ دیتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر آپ کسی لوکل فارمر کو بتائیں گے نا کہ سر جو فریزین کی کاؤ ہے نا وہ 15 لیٹر دودھ دیتی ہے، اور اس کو اگر یہ پتہ ہے نا کہ اس کی تو 5 لیٹر دیتی ہے، وہ یہی کوشش کرے گا کہ اپنی جو ہے نا اس کو بیچ کے نا وہ فریزین لے لے، کیونکہ وہ 15 لیٹر دودھ دے رہی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں یا نئی چیزوں کے بارے میں جب آپ ان کو آگاہی دیں گے تو وہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اور ان میں آپ نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ واقعی کام کرتی ہیں، یہ نہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تو صرف باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہمیں کہانیاں ڈال رہا ہے۔ نہیں، آپ نے کہانیاں نہیں ڈالنی، آپ نے جو ریئل چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ان کو وہی بتانی ہے۔ اور لیٹس سپوز اگر آپ کو پتہ ہے، اس کسی کارکن کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس فارمر کو جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے اس کا حل کیا ہے کہ وہ خود سے نہیں کر رہا، تو پھر تحقیقاتی اداروں کو بتائیں کہ یہ بھی معاملات ہیں، آپ ان پہ بھی کچھ ایکسٹینشن سروسز ہمیں بھی پرووائڈ کریں، یا اس کے بارے میں ہم فارمرز کو کیا گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ان کے تعاون سے بھی آپ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ فارمرز تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو ان کے بہتر جو مسائل ہیں ان کا حل بتا سکتے ہیں۔ اب اس کی قابلیت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیے کہ یہ اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے۔ وہ اس کے جو کثیر المقاصد ہیں کام ہے، وہ کس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے پاس زراعت اور امور حیوانات سے متعلق علم ہو، ایگریکلچر کا بھی اور اینیمل ہسبینڈری کا بھی اس کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، دیکھیں اگر وہ ایسے بندے کے پاس جا رہا ہے جو کہ جانوروں کو پالتا ہے، اور اس نے تو جانوروں کے پالنے کے بارے میں بات کرنی ہے، ان کی پروڈکشن کے بارے میں بات کرے گا، مینجمنٹ کے بارے میں بات کرے گا، تو اس کے پاس اینیملز کے متعلق انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ اس بندے کو آرام سے بتا سکے۔ اور اگر وہ کسی کسان کے پاس جا رہا ہے جو کہ اس نے فصل اگانی ہے، تو وہ پوچھے گا اس کے لیے کون سا میں بیج لگاؤں، کتنا بیج لگاؤں، اس کو کون سی کھاد دینی ہے، یا میری جو پروڈکشن ہے کراپ کی وہ بڑھ نہیں رہی تو سر اس کا کیا حل ہے۔ تو اس کو اگر علم ہوگا تو ہی وہ اس کو اس کا حل بتا سکے گا۔ پھر باقاعدہ کسی مثلاً ادارہ یا منصوص شدہ ادارہ جو وہ وہاں سے اس کے جو سرٹیفیکیشن ہو، یا اس نے وہاں سے اپنی ڈگری لی ہو، جیسے آپ لوگ یہاں سے ادارے سے پڑھ رہے ہیں آپ کو ڈگری ملے گی نا، تو ایک جو رجسٹرڈ ہے، ویریفائڈ ہے، جیسا کہ ہم لوگ لوکلی کہتے ہیں HEC جو ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں ان سے اس نے ڈگری لی ہو، تو اس کا کسی اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھنا بھی لازمی ہے۔ اب اس کے فرائض کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فرائض اس کے کون سے ہیں، گروپ کی منصوبہ بندی کرے، آلریڈی ہم اوپر والی سلائیڈ میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، گروپ بندی کرے گا۔ دین گروپ کو متحرک رکھنے کا طریقہ، دیکھیں ایک فارمر ہے نا، اس کی اپنی رائے ہوگی ایک چیز کے بارے میں کہ سر یہ ایسا نہیں ایسا ہے، دوسرا کہے گا نو یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو اس نے یہ نہیں کرنا کہ جو اس کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ اس کو متحرک رکھے گا اور باقی کو چھوڑ دے گا، وہ سبھی فارمرز کو اکٹھا کر کے رکھے گا، اور سب کا جو نالج ہے نا اپنی سکلز کے تھرو پھر ان کو بتائے گا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے سر، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر سینٹر کا ایک حل نکالے گا، جس سے کیا ہوگا، فارمرز جو ہیں ان کو ان کا جو بیسک پوائنٹ ہے یا بنیادی جو حل ہے ان کو مل جائے گا۔
دیہی علاقوں میں جو دیہی قائدین ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا، نوجوانوں کی تنظیم سازی کرے گا، اور جو امور حیوانات ہیں اس پہ اسے مکمل مہارت ہوگی، مختلف جو تصویر طریقے ہیں ان پہ ورک آؤٹ کروائے گا تاکہ اچھے سے پروڈکشن جو ہے وہ فارمرز لے سکیں اور ان کو ان کا جو نالج ہے وہ آرام سے مل سکے اور مسائل کا حل بھی۔ تھینک یو۔